ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیر نگرانی مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی۔ مسئلہ اذان و اقامت عہد بعہد، زمانہ بہ زمانہ۔ اذان کی ابتدا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب یعنی ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز بجماعت کی دور دور تک اطلاع کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس سلسلے میں مشاورت فرمائی، جس میں چند تجاویز سامنے آئیں۔ نمبر 1، آگ روشن کر دی جائے، ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے، ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کوئی مشورہ پسند نہ آیا۔ یہ سعادت ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید کو حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کافی متفکر تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس سے نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تم کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ شخص مجھ سے تھوڑی دور چلا گیا۔ پھر اس نے کہا، جب تم نماز کی اقامت کہو تو یوں کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ یہ برحق خواب ہے۔ تم کھڑے ہو کر خواب میں سنے ہوئے اذان کے کلمات بلال کو بتاؤ اور بلال اذان دے، کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ میں ان کو اذان کے کلمات بتاتا رہا اور وہ اذان دیتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر میں تھے۔ انہوں نے اذان سنی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے نکلے اور بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس واقعہ کے بعد باضابطہ نماز بجماعت کے لیے اذان دی جانے لگی۔ اس سے پہلے اگرچہ نماز کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا لیکن اذان کا رواج نہ تھا۔ اذان ثانی کا اضافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے عہد مبارک میں دیگر نمازوں کی طرح جمعہ کے لیے بھی صرف ایک اذان ہی ہوتی تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدا میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ صحیح وقت پر جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کی آسانی اور پیشگی اطلاع کے لیے مزید ایک اذان کا اضافہ فرمایا تاکہ لوگ وقت پر جمعہ کی جماعت میں بآسانی شریک ہو جائیں۔ یہ وجہ معقول بھی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اذان جمعہ کے معان بعد خطبہ شروع ہوتا تھا،
اور خطبہ کے اختتام کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز شروع ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ خطبہ کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہوتا کہ اس بیچ سارے لوگ آ جائیں۔ حضرت عثمان سے پہلے جب جذبہ دین نسبتاً زیادہ تھا، لوگ اسی مختصر وقت میں مسجد میں آ جاتے رہے ہوں گے، لیکن جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگوں کو مسجد پہنچنے کے لیے وقت کم ہے، اس لیے اس سے پہلے اعلان عام کے لیے مقام زورا پر ایک اذان کا اضافہ کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں، کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ وکثر الناس زاد النداء ثالثا علی الزوراء قال ابو عبد اللہ الزوراء موضع بالسوق بالمدینہ۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کا عہد خلافت آیا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی نے مقام زورا پر تیسری اذان کا اضافہ کر دیا۔ امام بخاری نے کہا الزورا مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ اس حدیث میں تیسری اذان سے مراد وہ اذان ہے جو جمعہ کے دن سب سے پہلے سے باہر دی جاتی ہے، سب سے پہلے مسجد سے باہر دی جاتی ہے۔ چونکہ اقامت کو بھی اذان کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کل 3 اذان ہو گئیں، ایک اقامت اور 2 اذان۔ تصویب کا اضافہ، اذان کے ذریعے نماز کی اطلاع دینے کے بعد دوبارہ کسی کلمے کے ذریعے نماز کی اطلاع دینے کو تصویب کہتے ہیں۔ مثلاً الصلاۃ کہنا یا اذان ہو گئی، اس کے مثل دوسرے الفاظ جن سے نماز کی اطلاع مل جاتی ہو، یہ تمام متاخرین فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ رد المحتار میں ہے وَيُثَوِّبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْكُلِّ لِلْكُلِّ بِمَا تَعَارَفُوا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ۔ مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لیے اذان و اقامت کے درمیان تصویب کہنی چاہیے ان کلمات کے ذریعے جن سے لوگ واقف ہوں۔ عنایہ میں ہے وَأَحْدَثَ الْمُتَأَخِّرُونَ التَّصْوِيبَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفُوهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سِوَى الْمَغْرِبِ۔ متاخرین فقہا نے مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لیے اذان و اقامت کے درمیان لوگوں کے عرف کے مطابق تصویب کو ایجاد کیا ہے۔ عنایہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تصویب کا رواج پہلے نہ تھا، فقہاء متاخرین نے مصلحت کی بنا پر اس کو رائج کیا۔ اذان کی ابتدا کا واقعہ، جمعہ کے دن مزید ایک اذان کا اضافہ اور پھر تصویب کا اضافہ، ان سب پر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اذان و اقامت کا مقصود لوگوں کو نماز کی اطلاع دینا ہے، اور اذان کو بھی اذان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہی خبر دینا، آگاہ کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اور فقہائے اعظام اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق اس میں اس کے مقاصد کے پیش نظر ترمیم کرتے رہے ہیں، اور اس طرح ہر زمانے میں بھی اس کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے حذف و اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، یہ بات تو طے ہے کہ جس اذان کی تعلیم صحابی رسول کو خواب میں دی گئی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں تھے، اس کا اضافہ بعد میں ہوا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کا اضافہ کس نے کیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اضافہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافہ حضرت عمر کے ایک مؤذن نے کیا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثابت رکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اضافہ کرنے پر دلیل و روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں آئی ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذنہ بصلاۃ الفجر فقیل ہوا نائم فقال الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم فاقرت فی تأذین الفجر فثبت الامر علی ذلک۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو آپ سے بتایا گیا کہ حضور آرام فرما ہیں، تو آپ نے 2 مرتبہ کا الصلاۃ خیر من النوم آپ کے اس اضافے کو اذان میں شامل کر لیا گیا،
اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ امام طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال لجعلہ ما احسن ھذا یا بلال لجعلہ فی اذانک، اے بلال یہ کتنی اچھی چیز ہے، اس کو اذان میں شامل کر دو۔ حضرت عمر کے اضافے رضی اللہ عنہ کے اضافے کرنے پر دلیل و روایت ہے جس کو امام مالک نے موطا میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آیا تو آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر کہا الصلاة خیر من النوم، تو حضرت عمر نے مؤذن کو حکم دیا کہ اس کو فجر کی اذان میں شامل کر دیں۔ ان دونوں روایتوں میں محدثین نے تطبیق دی ہے، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ الصلاة خیر من النوم پہلے اذان میں نہیں تھا، اس کا اضافہ بعد میں بربنائے مصلحت ہوا ہے، وہ مصلحت یہ تھی کہ فجر کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سونے والے کو متنبہ کرنے کے لیے اس کے اضافے کو روا رکھا گیا۔ صلوا فی رحالکم کا اضافہ، اسی طرح اذان کے اندر صلوا فی رحالکم کا بھی اضافہ ہوا، یہ خواب میں اللہ کی طرف سے سکھائی گئی اور اذان میں نہیں تھا، اس کا بھی اضافہ ایک ضرورت کے تحت ہوا۔ اس کی تفصیل یوں ہے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذن ابن عمر فی لیلۃ باردۃ بغزنان ثم قال صلوا فی رحالکم فاخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یأمر معذنا یؤذن ثم یقول علی اثرہ الا صلوا فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مقام دجنان میں سردی کی رات میں اذان دی اور پھر کہا صلوا فی رحالکم، اپنی قیام گاہ میں نماز ادا کر لو، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو اس کا حکم دیتے تھے اور مؤذن اذان مکمل کرنے کے بعد سردی کی رات میں یا سفر میں بارش کی حالت میں صلوا فی رحالکم کہتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت نعیم بن نحام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ باردۃ وانا فی لحافی فتمنیت ان یقول صلوا فی رحالکم فلما بلغ حی علی الفلاح قال صلوا فی رحالکم ثم سألت عنها فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد امرہ بذلک۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا، اس وقت میں لحاف میں تھا، میں نے سوچا کہ کاش وہ یہ کہتے کہ اپنی اپنی قیام گاہ میں نماز ادا کر لو، تو جب وہ حی علی الفلاح پر پہنچے تو کہا اپنی قیام گاہ میں نماز ادا کر لو۔ پھر میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ کیا حضور نے ایسا کہنے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہ قال لمؤذنہ فی یوم مطیر اذا قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ فلا تقل حی علی الصلاۃ قل صلوا فی بیوتکم قال فکأن الناس استنکروا ذاک فقال اتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خیر منی ان الجمعۃ عظمہ وانی کرہت ان احرجکم فتمشوا فی التین والدحد۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ مت کہنا بلکہ اس کی جگہ صلوا فی بیوتکم کہنا۔ لوگوں کو یہ بات عجیب لگی تو آپ نے فرمایا تم لوگ تعجب کر رہے ہو، ایسا انہوں نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے۔ ہر چند کے جماعت سے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم لوگ مٹی اور کیچڑ میں چل کر آؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوا فی رحالکم کا اضافہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر ہونا چاہیے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اضافہ اذان ختم ہونے کے بعد ہونا چاہیے۔ علامہ عینی نے فرمایا ہے کہ دونوں جائز ہے لیکن دوسری صورت افضل ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے حی علی الصلاۃ کی جگہ پر ہی ہونا زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح پہلی صورت ہی اولیٰ ہے۔ دوسری صورت پر غور کریں، اس کے مطابق مؤذن حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی دعوت دے اور پھر اذان کے بعد صلوا فی رحالکم کہہ کر منع کرے، ظاہر ہے پہلی صورت کے بالمقابل یہ غیر مناسب ہے۔
بہرحال روایتوں کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ اذان میں اضافہ کیا گیا تھا جو بہرکیف ایک مناسب امر تھا۔ اس قدر اذان میں تبدیلی ہونے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اذان کا مقصود صرف نماز کی اطلاع ہے، اس لیے اس میں حسب ضرورت رد و بدل کیا جا سکتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو اور خواہ مخواہ لوگ بد دل نہ ہوں۔ قبل اذان و اقامت درود شریف کا اضافہ۔ اس آخری دور میں بھی اذان سے پہلے ایک اضافہ رونما ہوا کہ بعض مسجدوں میں اذان و اقامت سے پہلے درود شریف کا اضافہ کیا جانے لگا ہے۔ علماء نے اس کو جائز کہا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس کو اذان و اقامت سے بالکل متصل یا جہر کے ساتھ نہ پڑھا جائے تاکہ سننے والے اس کو اذان و اقامت کا جز نہ سمجھ لیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں۔ درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے قبل چاہیے یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہیں اور عوام کو درود شریف جزو اقامت کا حصہ معلوم نہ ہو۔ لیکن آج اذان و اقامت سے بالکل متصل جہر کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے جو سراسر اذان مسنون کے خلاف ہے۔ فاضل بریلوی کی اس تنبیہ کے باوجود افسوس کہ بہت سارے لوگوں نے اس تنبیہ کو مکمل طور سے نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اذان و اقامت سے متصل بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کا ایسا رواج چل پڑا ہے کہ اس کے خلاف ورزی مؤذنین کے لیے مہنگی پڑ جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں اسے نہ صرف اقامت کا حصہ بلکہ سنیت کا شعار بھی بنانے کی ہوڑ چل پڑی ہے۔ اذان و اقامت کا یہ طریقہ نہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، نہ بعد کے ادوار میں اس کا کوئی رواج ہوا۔ اسی لیے معاصر محقق علامہ غلام رسول سعیدی اس حوالے سے اپنا دو ٹوک موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر اذان و اقامت سے قبل فصل کر کے درود شریف جہر کے ساتھ دائماً پڑھا جائے تو درود شریف پڑھنے کے استحباب کے عمومی دلائل کی بنا پر اس کو ناجائز یا بدعت سیئہ کہنا تو باطل ہے، اور اس کے جواز اور استحباب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں 10 سال اذان دی جاتی رہی، خلفائے راشدین کے دور میں 30 سال اذان دی جاتی رہی، اور 100 سال تک عہد صحابہ اور تابعین میں اذان دی جاتی رہی، اور کسی دور میں بھی اذان سے پہلے یا بعد فصل کر کے جہراً درود شریف نہیں پڑھا گیا، اور 8 صدیوں تک مسلمان اسی طریقہ سے اذان دیتے رہے۔ تو آیا اذان دینے کا افضل طریقہ وہ ہے جس طریقہ سے عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اذان دی جاتی تھی، یا وہ افضل طریقہ ہے جو 8ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ اگرچہ اذان کا مروجہ طریقہ بھی ناجائز یا بدعت سیئہ نہیں ہے، لیکن ہم پوری امانت اور دیانت اور شرح صدر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اذان دینے کا افضل طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جس طریقہ سے آپ کے سامنے اذان دی جاتی رہی۔ علامہ سعیدی صاحب کے اس موقف سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی ایجاد بعد میں ہوئی، جو اپنے دلائل کی بنا پر جائز تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سنت نبوی، سنت صحابہ و تابعین اور طریقہ مسلمین کے خلاف ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف جواز کے دائرہ میں رکھتے ہیں، بلکہ اب ہم اس کو شعار اہل سنت میں داخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، اور جمعہ کے دن خطبہ کی اذان، جس کو 2 صدی کی ابتدا سے لے کر اب تک کے علماء، فقہا اور مشائخ بشمول غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کے مسجد کے اندر دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو ہم خلاف سنت کہہ کر مسجد کے باہر دلوانے پر پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اسے کوئی سنت سمجھے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جوش عناد میں امت کے اس عظیم توارث کو بدعت، دلالت، خلاف سنت، موضوع اصلاح و دعوت اور عنوان جبر و وحشت سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں امت وسط کی خوبیوں سے آراستہ فرمائے، آمین۔ اذان کہاں دی جائے؟ اذان کہاں دی جائے، اس کا محل کیا ہو، اس حوالے سے احادیث میں چند الفاظ ملتے ہیں جن سے محل اذان کی تعین ہوتی ہے، لیکن اس میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اذان ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آواز دور دور تک پہنچے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان عروۃ بن الزبیر ان امرأۃ من بنی النجار قالت كان بيتي من أطوال بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطوال بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر۔
حضرت عروہ بن زبیر بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں مسجد نبوی کے قریب میرا گھر سب گھروں میں اونچا تھا، اس لیے حضرت بلال اسی پر فجر کی اذان دیتے تھے۔ دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ان عبد اللہ بن زید الانصاری جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأیت فی المنام کأن رجلا قام وعلیہ بردان اخضران علی جزمۃ حائط فأذن۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس پر 2 سبز چادریں ہیں، وہ دیوار پر چڑھا اور اذان دی۔ بعض روایتوں میں سقف المسجد یا سطح المسجد کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اوپر اذان کہی۔ ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں، من السنت الاذان فی المنارۃ والاقامۃ فی المسجد۔ من السنت الاذان فی المنارۃ والاقامۃ فی المسجد، منارہ پر اذان دینا اور مسجد میں اقامت کہنا سنت ہے۔ ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اذان اونچے گھر، دیوار، مسجد کی چھت اور منارہ پر دی جانی چاہیے، اور ان جگہوں پر اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ اذان کی آواز دور تک جائے، کیونکہ اس سے مقصود لوگوں کو نماز کے وقت ہونے کی اطلاع دینا ہے، اور یہ اطلاع بدرجہ اتم اسی وقت ہوگی جب اذان کی آواز دور تک جائے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اذان مسجد کی چھت پر یا مسجد سے باہر ہی کسی بلند جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس حکمت بالغہ کا اعلان سراج امت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سنیے۔ امام محمد نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَن يُؤْذَنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْمَنَارَةِ أَوْ فِي صِحْنِ الْمَسْجِدِ، آپ کے نزدیک اذان دینا کہاں مستحب ہے، منارہ پر یا صحن مسجد میں؟ آپ نے فرمایا، أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَن يَكُونَ أَسْمَعَهُ لِلْقَوْمِ وَالْجِيرَانِ وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَن۔ اذان ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے لوگوں اور پڑوسیوں کو زیادہ سنائی دے، اور یہ دونوں جگہیں مناسب ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اذان خطبہ دنیا کی تمام مساجد میں ممبر کے قریب مسجد کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ ایک بار اور سوال سنیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اذان خطبہ دنیا کے تمام مساجد میں ممبر کے قریب مسجد کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے عرض کر دیں کہ یہ اذان بھی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کے باہر ہی ہوتی تھی، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حضرت صائب بن یزید کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد وابی بکر وعمر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، اس وقت آپ کے سامنے مسجد کے دروازہ پر اذان دی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں بھی تھا۔ لیکن جب ہشام بن عبد الملک عہد حکومت 105 سے 125 ہجری وہاں کا والی مقرر ہوا، تو اس نے وہ اذان جس کو حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے مقام زورا پر دلوائی تھی، منارہ پر کر دیا، اور ایک ہی مؤذن تھا جو وقت زوال کے بعد اذان دیتا تھا، اور اس اذان کو جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت کے ابتدائی زمانے میں منارہ پر ہوتی تھی، خطیب کے سامنے کر دیا۔ چونکہ وہ ایک حکمراں تھا، اس لیے اس نے اس کو ہر جگہ نافذ کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہی طریقہ رائج ہو گیا جیسا کہ عنایہ شرح ہدایہ میں ہے۔ وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنبَرِ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا هَذَا الْآذَانُ۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو مؤذن ممبر کے سامنے اذان دے، یہی امت کا توارث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف یہی اذان تھی۔ فقہاء کرام نے ممبر کے سامنے اذان ہونے پر کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان سے جو مقصد
لوگوں کو نماز کی اطلاع دینا ہے وہ منارہ پر دی جانے والی اذان سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اذان ثانی سے صرف خطبہ کا اعلان ہے، لہذا مقصود حاصل ہو گیا، اس لیے پوری امت نے اسی کو اختیار کر لیا۔ پھر یہ کہ اذان مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وہ نماز کی اطلاع کے لیے مشروع ہوئی ہے، اسی لیے مختلف اوقات میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اسی لیے اس تبدیلی سے بھی شریعت پر کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے بعد کے فقہا نے بھی اس کو جاری رکھا اور اپنی اپنی کتابوں میں اسی صورت کو لکھا ہے۔ البحر الرائق میں فائدہ جلس علی المنبر اذن بین یدیہ واقیم بعد تمام الخطبہ بذلک جرى التوارث، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے سامنے اذان دی جائے اور بعد خطبہ اقامت کہی جائے، اسی پر توارث ہے۔ اذان عند المنبر پر امت کا توارث اور بین یدی الخطیب کا مفہوم۔ سنت اور تواتر و توارث میں فرق۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ، دستور، طبیعت، عادت اور شریعت کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اس کی تعریف کئی طرح سے کی جاتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی سنت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: ما ثبت بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام او بفعلہ ولیس بجواب ولا مستحب، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہو اور واجب و مستحب بھی نہ ہو۔ علامہ علاء الدین بخاری حنفی 730 ہجری نے سنت کی تعریف میں مزید وسعت پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں: هو الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب، سنت دین میں اس رائج طریقہ کو کہتے ہیں جو فرض و واجب نہ ہو۔ توارث کرنن بعد کرنن امت کے تعامل کا نام ہے۔ تعامل یہ باب تفاعل کا مصدر ہے اور عمل سے بنا ہے، اس کا لغوی معنی دو یا دو سے زائد لوگوں کا شریک ہونا، اور اصطلاح شرع میں تعامل اسے کہتے ہیں جس پر کثرت سے لوگ عمل پیرا ہوں۔ البحر الرائق میں التعامل هو الاکثر استعمالا، تعامل وہ ہے جس پر کثرت سے عمل ہو رہا ہو۔ تعامل و توارث اور اسی طرح عرف فقہی اعتبار سے سب ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ اگر یہ تعامل و توارث اور عرف عہد رسالت سے ہو تو یہ سنت تقریری بھی ہے اور تعامل و توارث بھی، اسی لیے اس کو سنت متواترہ یا سنت متوارثہ کہتے ہیں۔ یہ سنت قطعیت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے کسی خاص سند کی حاجت نہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام یا بعد کے کسی دور میں کسی امر کا تعامل و توارث ہو گیا ہو، وہ بھی حجت شرعیہ کی ایک قسم ہے، اس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں پوری امت کا کسی غیر شرعی حکم پر متفق ہونا محال ہے۔ ارشاد نبوی لا یجمع اللہ ھذہ الامۃ علی الضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ تعامل کسی نص صریح کے حکم کو ختم کر رہا ہو تو اسے بلا کسی علت و سبب کے دلیل شرعی نہیں بنائیں گے۔ علامہ ابن عابدین شامی اس کی حجت کے حوالے سے لکھتے ہیں: ان العرف العام لا يعتبر اذا لزم منه ترک المنصوص وانما يعتبر اذا لزم منه تخصیص النص۔ عرف عام اس وقت حجت ہوتا ہے جب اس سے نص کا ترک لازم نہ آئے، یہاں اگر اس سے صرف نص کی تخصیص لازم آتی ہو تو اس سے نص کی حجت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک مثال البحر الرائق میں ہے کہ خلفائے راشدین اور عمین کریمین رضی اللہ عنہم کا ذکر جمعہ کے خطبہ میں نہ تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے تعامل و توارث کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ صاحب بحر رقم طراز ہیں: وذکر الخلفاء الراشدین مستحسن بذلک جرى التوارث ويذكر العمین، یعنی خلفائے راشدین اور عمین کریمین حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کا ذکر جمعہ کے خطبہ میں مستحسن ہے، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا توارث ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذکر ولادت کے موقع پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنے کو تعامل سے ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولا عز و جل توفیق دے تو مصنف غیر متعصب کے لیے اسی قدر کافی کہ یہ فعل اعنی قیام وقت ذکر ولادت حضور خیر الانام علیہ و علی آلہ افضل الصلاۃ والسلام 100 سال سے بلاد دارالاسلام میں رائج و معمول اور اکابر علماء میں مقرر و مقبول۔ اذان ثانی داخل مسجد ہونے کا تعامل و توارث، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے قسط میں مطالعہ کریں گے۔